جی السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. علامہ اقبال سے آغاز کریں گے اپنی آج کی ڈسکشن کا. پی ٹی آئی کی بھی بات کریں گے, واٹر کرائسس کی بھی بات کریں گے, ایک اور اہم خبر ہے اس کو بھی ایڈ کریں گے. بٹ بیفور ڈوئنگ دیٹ اٹس اے ریکویسٹ کہ آپ لوگوں نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں, بیکاز 97% آف دا ویورز آف نار جو ہیں وہ انسبسکرائبڈ ہیں. اس کے باوجود بھی ہماری اس کشتی جو ہے وہ ماشاءاللہ چل رہی ہے, تو آپ لوگوں کا اس کے لیے شکریہ. آئیڈیا اس کہ ایٹ لیسٹ روز میرا ایک شو ضرور آیا کرے جس کے اندر ہم کرنٹ افیئر اور ہیپننگ کو ڈسکس کر لیں. تو اٹس سپوز ٹو بی اے ٹو وے پروسیس. آپ لوگ اپنے تھاٹ پروسیس سے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں کہ کون سی خبریں زیادہ کرنی چاہیے, کون سی اگنور کرنی چاہیے. باقی میں اپنی طرف سے جو کچھ بہتر ہے اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. آغاز کریں گے لاہور سے. جی لاہور کے اندر علامہ اقبال کے ایک اسٹیچو کو بچوں نے تھپڑ مارے. ٹھیک ہے, بظاہر بچے ہیں, معصوم ہیں, کھیل رہے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہونی چاہیے, بٹ سمبالکلی بہت بڑی بات ہے سر. سمبالکلی آئیڈیالوجیکلی بہت بڑی بات ہے. پہلے تو ہم نے اقبال کی خودی کو اٹھا کر ردی میں پھینکا. اقبال نے تو مسلم تھنکرز پیدا کرنے تھے. اقبال کو کیا پتا تھا کہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ انہی کے اسٹیچوز کو لتر کر دیں گے, اور جو ان کے ساتھ ان کے بزرگ کھڑے ہوں گے وہ ویڈیوز بنائیں گے اور کہہ کے لگائیں گے. بڑی ڈس اپوائنٹنگ سی بات ہے بھائی. اگر آپ اپنے بڑوں کا خیال نہیں کر سکتے, بڑوں کی عزت نہیں کر سکتے, تو آپ آگے بھی نہیں بڑھ سکتے. تو تقدیر بھی آپ کی عزت نہیں کرے گی, قدرت بھی آپ کی عزت نہیں کرے گی. آپ ان کی آئیڈیالوجی سے اختلاف کر سکتے ہیں, بات چیت کر سکتے ہیں, ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس کا پرسیپشن کیا ملتا ہے, آپ کے لیے اس کا مقصد کیا کیا نہیں, وہ دیٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ. بٹ آل ٹوگیدر یہ سارا کچھ کرنا جو کچھ ہوا وہ دیٹ واز ناٹ گڈ. وہ اٹ واز ویری بیڈ. وہ دیکھ کے دکھ ہوا. اور آئی تھنک کہ اوور آل اس کے اندر سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے اساتذہ نے ان کی اپنی ٹریننگ نہیں ہوئی تو وہ آگے سے بچوں کی ٹریننگ بھی نہیں کر سکے, اور ایک ایجوکیشن ٹریننگ ہے اس سے ہٹ کے, تعلیم سے ہٹ کے تربیت بھی نہیں کر سکے. تو آپ کا معاشرہ کہاں پہ جائے گا جب آپ کے بچے جو ہیں وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہوں گے. بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. میں بچوں کو بلیم نہیں کر رہا, نہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر کوئی قانونی کارروائی کی جائے, لیکن میں اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ اپنے تعلیم نظام کو تھوڑا بہتر ضرور کریں. جس کے اندر آپ نے اتنا جھوٹ پڑھایا اس کے اندر بتا تو دیں کہ آپ کے فاؤنڈرز کون ہیں کون نہیں. ان سے آپ ہزار اختلاف کریں, ڈیبیٹ کریں, سوچ کے اوپر بات کریں, ان کی چیزوں کی جو مطلب ہے اس کے اوپر بات کریں, سب کچھ کریں. بٹ فائن لائنز ہیں جو کہ کراس نہیں ہونی چاہیے. فائن لائنز کی اگر ہم بات کریں کہ کراس نہیں ہونی چاہیے, تو ایک اور فائن لائن ہے جو کہ بار بار کراس ہو رہی ہے, اور وہ ہے پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی کو نا اپنا نیریٹو پش کرنے کے لیے مومنٹم چاہیے, اور وہ مومنٹم انہیں ملتا نہیں ہے. آخری کچھ 6-8 مہینے سے نہیں ملا. ٹھیک ہے, پہلے ملا تھا, وہ 9 مئی پہ جا کے مومنٹم ٹوٹ گیا, اور اس کے بعد ایسا ٹوٹا کہ دوبارہ نہیں ملا. اب وہ نا بار بار ایک چنگاری جو ان کو آگ مل رہی ہے نا, وہ اڈیالہ کے باہر سے مل رہی ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ ان کو کیوں اتنی زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے, اور اٹ از اے مس کیلکولیشن اف یو آسک می. حکومت کو چاہیے تھا کہ ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنے دیں, جو خبر باہر آ رہی ہے آنے دیں, کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تھا بھائی. لیکن آپ نے جو انہوں نے منگل کو جانا ہوتا ہے ملاقات کے لیے, وہاں پہ آپ بھاری نفری کھڑی کر دیتے ہیں. جو بھی لوگ آتے ہیں آپ ان کے اوپر واٹر کین برساتے ہیں. خبر بھی یہی ہے, کل بھی انہوں نے یہی کچھ کیا, پچھلے ہفتے بھی یہی کیا تھا, اور پوری دنیا کو موقع مل رہا ہے بات کرنے کا. اب وہی قاسم اور سلیمان نے جب انٹرویو بھی دیا ہے گلوبلی, تو انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہمیں بھائی ایک تو ملنے نہیں دیا جاتا, ملاقاتوں کا سلسلہ توڑا ہوا ہے, ان کی صحت کے اوپر ڈاؤٹ ہے, ان کو ماری نہ دیں اندر. اور امپورٹنٹلی انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں. ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو ہے, یہ آپ کا لیگل رائٹ ہے. انٹرنیشنل لا آپ کو امیونٹی پرووائڈ کرتا ہے. ایک کسی بھی سٹیزن کو کیپچر کہ اس کے پاس اس کے فیملی ممبرز یا اس کے لیگل کاؤنسل اس سے ملنا چاہے تو اس کو ملنے دیا جانا تھا. حکومت نے کہا کہ جی 870 کے قریب ملاقاتیں ہو گئی ہیں بھائی خان صاحب کی اب تک, کوئی فیم ناٹ مسٹیکن ریسنٹ پاسٹ کے اندر. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن وہ جھوٹ, وہ خبر ہمیں پتہ ہے جو کہ بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں ساری سچویشن کو. ایک عام بندے کو کیا پتہ ہے؟ عام بندے کو یہ پتہ ہے کہ ان کی بہنیں جاتی ہیں, ان پہ پانی برساتے ہیں, اور انہوں نے تاریخ اگلی اب 23 دسمبر کی دے دی ہے. تو بھائی جان اب 23 دسمبر کو آپ کیا پھر واٹر کینن برسائیں گے ان کے اوپر؟ آپ نے وہاں پہ کہتے ہیں شوکت بسرا صاحب کی آپ نے انگلی توڑ دی ہے, وہ راجہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کے اوپر مارا گیا. تو وہ اس کو تو ایک سیکٹیرین آؤٹ لک بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چونکہ وہ اہل تشیع برادری سے ان کا تعلق ہے تو اس وجہ سے آپ نے یہ جان کے انٹینشنلی ان کے ساتھ کیا, آپ نے ان کے اوپر جو لاٹھی چارج کیا. تو دیر سو مچ جو کہ چل رہا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت کا جو یہ طریقہ کار ہے اس کو ڈیل کرنے کا وہ ٹھیک نہیں ہے. دس کوڈ ہیو بین ہینڈلڈ بیٹر, اور پتہ نہیں کیوں ان کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں. ان کی نروس کے اوپر جو ان کا چلنا ہے وہ بظاہر نظر آتا ہے. اب اسی نروس کی ہم بات کر رہے ہیں, اسی کے اندر آپ نے سی ایم کے پی کے اوپر آپ نے ان کو ان کے جو وارنٹ ہیں آپ نے وہ جاری کیے ہیں, اور آپ نے کہا کہ جی وانٹیڈ ہیں.
آپ نے 400 بندے کے اوپر یہ علیمہ خان بشمول علیمہ خان صاحبہ یہ اڈیالہ جیل کے پروٹیسٹ کے اندر کیا. ساروں کے نام ہے اس کے اندر جتنے بھی آپ کو لگتا ہے کہ بڑے بڑے پی ٹی آئی کے لیڈران ہیں, علیمہ خان, نورین نیازی, قاسم خان, سلمان راجہ, عالیہ حمزہ, طیبہ راجہ, یہ سارے والے, ٹھیک ہے. اور ایلیگیشن لگایا کہ جی سیکٹر 144 کی وائلیشن کی, بلاک کی, روڈ کو پتھراؤ کیا, پولیس پبلک ڈسٹرپشن کی. سر وہاں آپ ان کو جانے نہیں دے رہے, ملنے نہیں دے رہے, وہ تو بیٹھے احتجاج کر رہے ہیں, آپ پانی برسا رہے ہیں, لاٹھی چارج کر رہے ہیں. آپ کریں گے تو آگے سے کچھ تو ریاکشن آئے گا ہی نا. اور پولیس یونیفارمز ور ڈیمیجڈ, صدقے جاؤں. تو یہ آپ نے ایک طرف تو آپ نے یہ کیس بنائے تھے, دوسری طرف جو آپ نے کیس بنایا وہ سی ایم کے پی کے ساتھ بنایا اور پوری اسمبلی کے اوپر بنایا, اور آپ نے کہا کہ 80 میں سے کوئی 70 کے قریب جو کے پی اسمبلی کے لوگ ہیں وہ وانٹیڈ ہیں. مجھے نا پچھلا دور یاد آ گیا, اس ٹائم بھی جب اسمبلی بنی تھی نو کانفیڈنس موشن کے بعد, تو شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا تھا جس دن ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی, اور اس ٹائم کی کوئی 2/3 جو آپ کی کیبنٹ تھی وہ بھی بیل کے اوپر باہر تھی. تو کیسے نظام بدلتا ہے پھر. آج آپ ان کے اوپر بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو ان کے اوپر انہوں نے کیا الزام لگائے ہیں جی, انہوں نے کہا جی یہ پروکلیمڈ اوفینڈرز ہیں. 5 MPs کی بات کی آپ نے, اور کے پی چیف منسٹر صاحب کی بات کی ہیں آپ نے ان کو, اور ایک CTT ڈپارٹمنٹ سے ان کے آپ نے کورٹ نوٹسز جو ہیں وہ جاری کی ہیں آپ نے, کہ 30 دن کے اندر ہمیں پیش کریں. موو آن کرتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ خبر کے اوپر, اور وہ ہے کہ جی ہزاروں کی تعداد میں پاکستانیوں کو ڈپورٹ کیا گیا ڈفرینٹ کنٹریز سے. شرم کا مقام ہے ہمارے لیے سر. یہ لوگ جاتے ہیں 2 نمبری سے جاتے ہیں, وہاں جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے فوٹیجز آتی تھی, پہلے پورے UAE نے آپ کو بین کیا, آپ کو 16 بندے کا ویزا ہی نہیں لگنے دیتے. وہ کہتے ہیں آتے ہیں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں. اب کی بار میں آپ کو بتاؤں, سعودی عربیہ نے پچھلے سال کے اندر 24,000 بندہ جو ہے وہ ڈپورٹ کر دیا. 24,000 بندہ جو کہ یہاں سے گیا تھا سعودی عربیہ, وہاں جا کے اس نے مانگنا شروع کر دیا. میری ایک ٹانگ نکلی ہے, میں ہاکی کا پلیئر تھا, بہنوں کی شادیاں ہونی ہیں, بلا بلا آل دیٹ. 6,000 بندہ UAE نے کیا. سعودیہ کا ٹوٹل نمبر پتہ ہے 56,000 پہ چلا گیا. 6,000 بندہ UAE نے ڈپورٹ کیا. آذربائیجان نے 2,500 بندہ ڈپورٹ کیا جی. کمبوڈیا نے 24,000 بندہ کیا ڈپورٹ. 12,000 اس میں سے ڈپورٹ ہو گئے, ابھی تک واپس ہی نہیں آیا. پتہ نہیں کدھر گیا کدھر نہیں گیا. 24,000 نے وزٹ کیا کمبوڈیا, 12,000 واپس نہیں آیا. ٹھیک ہے. برما کے اندر جی 4,000 میانمار 4,000 ٹورسٹ ویزا پہ گئے, 2,500 ادھر سے بھی واپس نہیں آیا. تو صدقے جاؤں, یہ لوگ جاتے ہیں ٹورسٹ ویزا پہ اور آگے سے دوڑ جاتے ہیں. نہیں ملتا کچھ تو ڈنکی لگا دیتے ہیں, ویزا مل جائے تو جا کے ادھر مانگنا شروع کر دیتے ہیں. ایک آدھی چیز ہے کہ حکومت نے اس کے اندر اچھا کام کیا ہے. حکومت نے کیا کیا کہ یورپ کے اندر جتنے بھی لوگ جاتے تھے ان کو روکنے کی کوشش کی کہ لیگل جو مائگریشن ہو رہی ہے بھائی اس کو نہ ہونے دیا جائے, روکا جائے. پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے قدرے بہتر ہوا, 118 کے نمبر کے اوپر تھا جو کہ اب آ گیا 92 کے نمبر کے اوپر. اور پاکستان پہلے رینک کرتا تھا ان 5 ممالک کے اندر جو کہ انلیگل مائیگرینٹ سب سے زیادہ یورپ بھیجتے ہیں, اور وہ بھی نمبر اب کم ہو گیا. میرا خیال ہے اس لسٹ سے پاکستان کو نکال دیا گیا, یعنی کم پاکستانی گئے یورپ انلیگلی کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. لاسٹ ایئر کا نمبر جو تھا آپ کی تقریباً کوئی 8,000 کا تھا, اور اس ٹائم وہ کوئی 4,000 کا رہ گیا. فائنلی ایک اور اہم خبر, ابھی کی نہیں ہے, پرانی ہے, چلتی آ رہی ہے, لیکن اس پہ توجہ نہیں دیتا, لیکن اس پہ بات کرنا ضروری ہے کہ پاکستان کا واٹر کرائسس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اینڈ ایز اٹ اسٹینڈس صرف 47% لوگ ہیں جن کے پاس ایک بیسک ترین چیز جو ہے پانی, وہ اس کو پینے کو میسر ہے. 53% مور دین ہاف آف دا پاپولیشن آف یور اون کنٹری, ان کے پاس پینے کے لیے صاف پانی نہیں. دوسری طرف جاتی عمرہ ہے, دوسری طرف بلاول ہاؤس ہے, بنی گالا, لیکن سر 53% کے پاس پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے. Anyway, I guess that's about it. اس میں اور ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کل ملیں گے آپ کے ساتھ نئی چیل کے ساتھ, نئی انرجی کے ساتھ. آج تھوڑی انرجی پہ میرا خیال ہے ڈاؤن تھی. اپنا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.